چائلڈ میرج کیس تھا. بچی اغوا ہوئی کراچی سے کی اس شخص سے ملاقات کی جس شخص سے اغوا کر کے شادی کی. چائلڈ میرج ہے وہ ایک طرح کا چائلڈ ابیوز ہے. ابیوز بچے کی ابیوزر سے بار بار قانونی طریقے سے ملاقات کرانا تو ایک پرورژن ہو. اس نے انہیں ابیوز کا نشانہ بنایا ان سے ان کو محفوظ رکھا جائے. ملاقاتیں کرواتے رہیں تو کیا اس وقت وہ ابیوز جاری نہیں ہے؟ عدالتیں پاکستان میں کئی دہائیوں سے اس سوال سے جوجھتی رہی ہیں. چائلڈ میرج کا جو نکاح نامہ ہے کیا وہ آٹومیٹکلی انویلڈ؟ جران صاحب یہ کیا کیس تھا آج آپ کا؟ السلام علیکم جی. ایک چائلڈ میرج کیس تھا. ایک بچی اغوا ہوئی کراچی سے, اس کو راجن پور لے جا کے جو ہے اس کے ساتھ چائلڈ میرج کی گئی. الحمدللہ وہ ہائی کورٹ کی کاوشوں سے بچی بازیاب ہو گئی, اب اپنے والدین کے پاس ہے. مگر ہم نے اسی کے چلتے یہ چیز بھی ایک سوال اٹھایا تھا عدالت کے سامنے کہ قانون کے اندر جو چائلڈ میرج ہے ایک پروویژن دیا ہوا ہے جس کے اندر گنجائش پیدا ہوتی ہے لڑکی کی اس شخص سے ملاقات کی جس شخص سے اغوا کر کے شادی کی ہے, جو کہ خود بالغ ہے اور لڑکی جو ہے وہ کم سن ہے. اور یہ ہمارے خیال میں ایک ابیوز ہے, چونکہ جو چائلڈ پروٹیکشن اتھارٹی ایکٹ ہے سندھ کا, اس میں بتایا گیا ہے ہمیں کہ جو چائلڈ میرج ہے وہ ایک طرح کا چائلڈ ابیوز ہے. تو پھر ابیوز بچے کی ابیوزر سے بار بار قانونی طریقے سے ملاقات کرانا تو ایک پرورژن ہوگی قانون میں. تو ہم نے یہ جو چائلڈ پروٹیکشن اتھارٹی ایکٹ ہے جو کہ ایک نیا ایکٹ ہے, اس کی نئی امینڈمنٹ ہے اور ایک اسپیشل لا ہے, اس کے تناظر میں جو کہ پرانی پروویژن تھی سندھ چائلڈ میرج اسٹینٹ رولز کی ان کو چیلنج کیا ہے, جس پہ حکومت نے جو ہے وقت مانگا ہے عدالت سے اپنا جواب جمع کرانے کا. سر آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ان ملاقاتوں سے بچی پر کوئی اثر پڑنا ہے یا کیس پر کوئی اثر پڑے گا؟ دیکھیے, اگر آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ میرا آپ کا جو رشتہ ہے وہ ابیوز کے زمرے میں آتا ہے تو آپ سے بار بار ملاقات کرنا تو پرپیچویشن آف ابیوز ہوگی نا. ہمیں بتایا جا رہا ہے کہ جن بچوں کے ساتھ ابیوز کیا جائے حکومت پابند ہے ان بچوں کو اسپیشل پروٹیکشن میجرز, یہ اصطلاح استعمال ہوئی ہے قانون کے اندر. اس کا مطلب ہے ان کو خاص تحویل میں رکھا جائے, ان کی خاص حفاظت کی جائے. یقینی طور پہ اس خاص حفاظت کے اندر یہ بھی آتا ہے کہ جس نے انہیں ابیوز کا نشانہ بنایا, جبر کا نشانہ بنایا, ان سے ان کو محفوظ رکھا جائے. تو اگر آپ قانون کے اندر ہی گنجائش پیدا کر کے ان کی ملاقاتیں کرواتے رہیں تو کیا اس وقت وہ ابیوز جاری نہیں ہے؟ اور بچی کے ذہن پہ کیا اثر آئے گا؟ کیا بچی اتنی قابل ہے کہ سمجھنے کے لیے کہ بھائی اگر یہ میرا مجرم ہے تو عدالت ہی کیوں کہتی ہے کہ اس سے ملاقات کروائی جائے؟ وہ کہ وہ ملاقاتیں تبھی ممکن ہے اگر بچی کی رضامندی شامل ہو. مگر بچی کی رضامندی تو ہم اگر اتنا ہی فوقیت دے رہے ہوتے تو پھر ہم چائلڈ میرج کا تصور ہی نہ کرتے, اس کو ہم میرج ہی کہتے. وہ تو چونکہ کم سن ہے تو اس کی کنسنٹ کاؤنٹ نہیں ہوتی. تو اس تناظر کے اندر ہم نے یہ ملاقاتیں چیلنج کی ہیں. اب حکومت کا جواب آئے گا تو دیکھیں گے. چونکہ دیکھیے یہ ایک بڑا امپورٹنٹ پہلو ہے کہ عدالتیں پاکستان میں کئی دہائیوں سے اس سوال سے جوجھتی رہی ہیں کہ کیا چائلڈ میرج کا جو نکاح نامہ ہے کیا وہ آٹومیٹکلی انویلیڈیٹ ہو جاتا ہے کہ نہیں, یا نکاح اپنی جگہ پہ قائم رہتا ہے. اور اب تک کے ہمارے فیصلے یہی ہیں کہ نکاح آٹومیٹکلی انویلیڈیٹ نہیں ہوتا, نکاح اپنی جگہ قائم ہوتا ہے. تو نکاح کو ٹچ نہیں کرتی عدالت. مگر یہ سوال تو اٹھایا جا سکتا ہے نا کہ جی ٹھیک ہے نکاح ہو گیا, مگر کیا ان کا ساتھ رہنا قانونی ہے کہ نہیں؟ آپ یہ بھی تو کر سکتے ہیں کہ ٹھیک ہے جی جب تک بچی 18 کی نہیں ہوگی وہ نہیں مل سکتی, بے شک اس کے نکاح میں رہے. جب نکاح میں تو اس کی ذمہ داری ہے وہ کفالت بھی کرے, وہ بوجھ بھی اٹھائے. آپ نے تو نکاح کیا ہے نا, بٹ ساتھ رہنا وہ ایک چیز ہے. اور میرے خیال میں اگر آپ یہ انسینٹیو لے لیں کو ہیبیٹیشن کا کہ بچی آپ کے ساتھ رہ سکتی ہے تو میرے خیال میں آدھے سے زیادہ چائلڈ میرج سے ختم ہو جائیں گے. کیونکہ جو ٹریفکنگ کرنا چاہتے ہیں, جو پروسٹیٹیوشن کروانا چاہتے ہیں, جو چائلڈ ابیوز کروانا چاہتے ہیں, جو پیڈوفیلیا میں انڈلج کرتے ہیں, ان کے لیے اہم جز جو ہے وہ کوہیبیٹیشن ہے. نکاح تو ایک کور ہوتا ہے. تو اگر آپ کوہیبیٹیشن پہ پابندی لگا دیں گے, ملاقاتوں پہ اور ساتھ رہنے پہ پابندی لگا دیں گے تو میرے خیال میں چائلڈ میرجز کے اندر آٹومیٹکلی کمی آنا شروع ہو جائے گی. تھینک یو سر, تھینک یو سو مچ.